بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیاسیات کے متعلق بات کریں گے۔ سیاسیات ہوتی کیا ہے، پولیٹکس کسے کہتے ہیں، اس لفظ کی تشریح بھی سماعت کریں گے اور سیاست کے معنی بھی معلوم ہوں گے۔ سیاست کی مختلف تعریفات جو مختلف دانشوروں نے کی ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ یہ دیکھ لیں کہ سیاسیات بہت قدیم علم ہے اور اس کا جو آغاز ہے وہ یونانی مفکرین جو ہیں، بالخصوص سقراط، افلاطون اور ارسطو وغیرہ، ان لوگوں نے جو غور و خوض کیا اس کے نتیجے میں اس علم کا آغاز ہوا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو یہ کون تھے؟ تو اس کا جواب جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ جائیے اور وہاں پر لیکچر نمبر 101 اور 102 وہ ضرور سنیے، آپ کو ان کی ہسٹری معلوم ہو جائے گی۔ چینل کا نام ہے علامہ اسجد نعمان نوری آفیشل۔ بہرحال ان کے غور و خوض کے نتیجے میں ہوا، مگر مصنفین اور مفکرین کا اس علم کے نام کے بارے میں بھی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا۔ کوئی اس علم کو سیاست کہتا ہے، پولیٹکس کہتا ہے، POLITICS پولیٹکس کہتا ہے۔ کوئی اسے علم سیاسیات کہتا ہے جسے پولیٹیکل سائنس کہتا ہے، کوئی سیاسی فلسفہ کہتا ہے جسے انگلش میں آپ پولیٹیکل فلسفی کہہ سکتے ہیں، PHILOSOPHY فلسفی۔ اور فرینچ جو رائٹرز ہیں، فرانسیسی مصنفین، اسے پولیٹیکل سائنسز کہتے ہیں، یعنی کہ علوم سیاسی کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست وہ محض ایک چیز نہیں بلکہ کئی علوم کا مجموعہ ہے، وہ اسے سائنسز کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال یہ علم ہے کیا؟ دیکھیے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اکیلا رہنا نہیں چاہتا، وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اس کی طبیعت ہے، یعنی مدنی الطبع ہے، جسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سوشل اینیمل ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اکیلا اگر کہیں ہو تو اس کا دل گھبراتا ہے، اسے مونس، اسے انیس، اسے دوست، رفیق، خلیل، ساتھی کی ضرورت رہتی ہے ہر مقام پر، جو اس کا دل بہلاتا رہے، اس سے بات کرے، اس سے گفتگو کرے۔ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اور فلسفی جو ارسطو ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو انسان اکیلا رہ سکتا ہے وہ انسان نہیں ہوگا، یا تو وہ کوئی دیوتا ہوگا، کوئی سپر اسپریچول مین ہوگا، دیوتا قسم کا آدمی ہوگا، یا پھر وہ کوئی جنگلی انسان ہوگا۔ جنگلی انسان سے مراد وہ ہوتے ہیں کہ جس کے پاس عقل سلیم نہ ہو، جس کے پاس انسانوں والی عقل نہ ہو۔ لیکن جو حقیقتاً انسان ہوگا تو انسان کی یہی سوچ ہے، اور انسان کا جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ انسان قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج بھی ہوتا ہے، اور اس کو دوسروں کی مدد کرنی بھی ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ باہم مل جل کر زندگی بسر کرنے کا انسان عادی ہے۔ اچھا، جب اجتماعی زندگی ہوتی ہے، ایک انسان کی زندگی تھی، انفرادی زندگی تھی، تو اس میں نظم و ضبط کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب اجتماعی زندگی ہوتی ہے تو نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق غصب نہ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان کسی کا حق مار دے۔ کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ ضوابط ہونے چاہیے، رسوم اور رواج ہونے چاہیے، کہ کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے، کچھ اسکیلز ہونے چاہیے جن کی مدد سے یہ معلوم ہو سکے کہ کس کی کیا حدیں ہیں، کس کی رینج کیا ہے، کس کا دائرہ اختیار کہاں تک ہے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ مرتب ہو سکے، ایسا معاشرہ بن سکے جو قانون کے اصولوں پر منظم کیا جا سکے، جس میں قانون چلتا ہو۔ اور ایسے ہی جو معاشرہ ہوتا ہے، منظم معاشرہ، اسے ہم کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کے حساب سے، کہ یہ ایک مینجمنٹ کے حساب سے ایک اچھا معاشرہ ہے، منظم معاشرہ ہے۔
اور منظم معاشرے کو دوسرے الفاظ میں ریاست کہا جاتا ہے۔ ریاست منظم معاشرے کو کہتے ہیں۔ پاکستان ہے، پاکستان کا معاشرہ ایک منظم معاشرہ ہے، ایک ہیرارچی قائم ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن آف اتھارٹی ہے۔ وزیر اعظم کے کیا اختیارات ہیں، صدر کے کیا اختیارات ہیں، وزیر اعلیٰ کے کیا اختیار ہیں، گورنرز کے کیا اختیارات ہیں، پھر ان کے بعد ججز جو ہیں ان کے کیا اختیارات ہیں، کلرکس جو آفیسز میں ان کے کیا اختیارات ہیں، ٹیچرز کے کیا اختیارات ہیں۔ سارا ایک نظام ہے۔ نظام عدل کس طرح چلے گا، نظام انصاف کس طرح چلے گا، ووٹنگ کس طرح ہوگی، الیکشنز کس طریقے سے ہوں گے، قوانین مرتب ہیں، سزائیں کس طرح دی جائیں گی، سزائیں معاف کن اصولوں پر کی جائیں گی۔ تو یہ ایک نظام منظم معاشرہ قائم ہے، اور اسی منظم معاشرے کو دوسرے الفاظ میں ریاست کہتے ہیں۔ اور وہ علم جو کسی ریاست کا مطالعہ کرتا ہے اسے سیاسیات یا علم سیاست کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ جو ریاست چلانے کا علم ہے، ریاست پر نظر رکھنے کا علم ہے، وہ علم سیاست ہے۔ اور قانون، اختیارات، حاکمانہ قوت، ان سب کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا ڈھنگ، طریقہ، اور یہ کس کس کو یہ دی جائے گی، یہ طاقتیں، پاورز، ان پاورز کو، ان طاقتوں کو ڈیوائیڈ کرنے، تقسیم کرنے، اور ڈویژن آف اتھارٹی کا نام بھی سیاست ہے۔ یوں سمجھیے کہ سیاست کوئی ایک چھوٹی سی چیز نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور بلکہ ارسطو نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ریاست کا قیام صرف امن و امان کے قیام کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ سمجھیے کہ سیاست وہ علم ہے کہ جس سے امن و امان بھی قائم ہوتا ہے، اور ایک منظم اور ایک بہتر زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط بھی سیاسیات کی مدد سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم یہاں کچھ تعریفات سیاست کے حوالے سے ذکر کر دیتے ہیں، اور ان تعریفات کی تشریحات بھی کر دیں گے تاکہ وہ تعریفات جو ہیں وہ لکھنے میں آسانی ہو، سمجھ میں آ سکے۔ یہ بات یاد رکھیے، جب بھی کسی کی ڈیفینیشن لکھی جاتی ہے، تعریف لکھی جاتی ہے، تو کنسائز ورڈز ہوتے ہیں، مختصر سے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس میں ایک معنی کا خزانہ ہوتا ہے، یعنی پورا کا پورا علم 2 لائنوں میں سما جاتا ہے۔ اسی لیے تعریف کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں رد و بدل نہیں کیا جاتا ہے، تو ہم جو تعریف کے الفاظ کہیں گے اور جس کی تعریف ہے اس کا نام بھی ذکر کریں گے، تو اس تعریف کو لکھا جائے اور ان الفاظ کو منوان یاد کیا جائے۔ تو اب ہم بلا سیاست کی کچھ تعریفات ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے آسان تعریف جو ہے، جو مجھے لگی، وہ جو سب سے آسان اور اچھی تعریف لگی، وہ پروفیسر الیاس احمد صاحب کی تعریف ہے، پاکستان کے مصنف ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ سیاست کے بارے میں، سیاست کیا ہے؟ کہتے ہیں سیاست ریاست کے مسائل کے بارے میں باضابطہ مطالعے کا نام ہے۔ یعنی کسی ریاست کے جو مسائل ہوں گے ان کا جو ایک سائنٹیفک مطالعہ ہوگا، سائنسی بنیادوں پر جو اس کی نالجمنٹ ہوگی، جو اس کا مطالعہ، اس کو پڑھا جائے گا، اسے کہتے ہیں آپ سیاست۔ ایک سوئس مصنف ہیں، یعنی سویڈن کے مصنف ہیں، جن کا نام ہے J.K. بلنشلی، BLUNTSCHLI۔ وہ لکھتے ہیں کہ علم سیاست ریاست کے علم کا نام ہے، جو ریاست کے بنیادی حالات اور اس کی نوعیت اور اس کے ظاہری حیثیت کی روشنی میں اس ادارے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک پروفیسر ہیں سر جان رابرٹ سیلے، سر جان JOHN، رابرٹ ROBERT، اور سیلے SEELEY، سر جان رابرٹ سیلے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم سیاست حکومت کے حقائق کی جستجو کرتا ہے۔ جس طرح معاشیات دولت سے تعلق رکھتا ہے، بائیولوجی زندگی سے، الجبرا عادات سے، جیومیٹری جگہ سے اور اس کی وسعت سے، اسی طرح علم سیاست حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا کہ اب میں ان کی تشریح کر دوں، یہ سر جان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا کہ حکومت چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ علم سیاست ہے۔ اور بھی بہت ساری تعریفات ہیں۔ ڈاکٹر J.W. گارنر کہتے ہیں کہ سیاسیات وہ علم ہے جو ریاست سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی
آپ یہ سمجھیے کہ حکومت چلانے اور ریاست کے معاملات کو دیکھنے، اسے ہینڈل کرنے کا نام سیاست ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن لیکاک کہتے ہیں، ڈاکٹر اسٹیفن لیکاک بہت بڑے وہ ادیب بھی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم سیاست حکومت کا علم ہے، حکمرانی کرنے کا یعنی کہ علم ہے۔ یہ میں تشریح کر رہا ہوں، حکمرانی کرنے کا علم ہے۔ انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ علم سیاست حکومت کا علم ہے، یعنی یہ وہ علم ہے کہ اگر یہ سیکھا جائے تو اس سے حکومت کرنے کے، حکومت چلانے کے اور حکومت میں رہنے کے داو پیش و خم، ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، اور حکومت کس طرح چلتی ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے معلومات اسی علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم سیاست کی تعریفات اور سیاست کا بنیادی مطلب اور معنی سمجھ رہے ہیں، تو یہاں میں ایک بات ایڈ کر چلوں جو کہ لکھی بھی جائے گی امتحان کے اندر اور بڑی اہم بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، یہ اسٹارٹ ہوئی 1939 سے اور یہ ختم ہوئی ہے 1945 پر۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں پوری دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئی تھی اور پوری دنیا آپس میں لڑ رہی تھی۔ دنیا کا ایک ٹکڑا، ایک بلاک دوسرے بلاک سے لڑ رہا تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر۔ بہت سارے نئے نئے ملک بھی نکل کے سامنے آئے، بہت سارے ملکوں کا وجود ہوا، بہت سارے کام ہوئے۔ تو اس ٹائم عالمی سیاست عروج پر تھی۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سیاست نے نیا رخ لیا، اور سیاست کے اندر پھر سیاست جو پہلے صرف حکومت چلانے کا نام تھا، اب اس کی جو رینج تھی وہ اور زیادہ وسیع ہو گئی اور وائڈ رینج ہو گئی اس کی، کہ سیاست پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد صرف حکومت چلانے کا نام نہیں رہا، بلکہ سیاست سے مراد مجموعی سارے معاشرے کا مطالعہ قرار دیا گیا، کہ سیاست کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت چلائیں اور حکومت کے کارندے اور وہ یہ کریں، بلکہ سیاست زندگی کے ایک ایک شعبے کے اندر سیاست شامل ہونی چاہیے، سیاست ہر جگہ پہ ہوگی۔ تو یہ سیاست ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب سیاست کا کینوس جو تھا، سیاست کا جو دائرہ کار تھا، جب وہ بڑا ہوا تو اس کے حساب سے پھر مزید تعریفات دیگر بہت سارے مصنفین نے اور بہت سارے دانشوروں نے سیاست کی پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد، دوسری عالمی جنگ کے بعد پھر اور بھی بہت ساری تعریفات کی، اور اس میں سے پروفیسر جارج کیٹلن ہے، جارج GEORGE کیٹلن CATLIN کیٹلن، یہ پروفیسر ہیں امریکہ کے۔ انہوں نے کہا کہ علم سیاست ایک ایسا علم ہے اور ایک ایسا مطالعہ ہے جس میں انسانی عمل اور سماجی کنٹرول پر غور ہوتا ہے، یعنی صرف حکومت چلانے کا نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا گھر بھی ہو تو اس گھر کو چلانے کے لیے بھی ایک سیاسی طور پر ایک اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ گھر کا جو اختیار ہے، وہ جو مالک ہے وہ کون ہوگا، یعنی کہ گھر کے اندر جو فیصلے کرنے والا ہوگا وہ کون ہوگا، پھر گھر کے اندر جو وزیر خزانہ گھر کا بھی جو ہوگا وہ کون ہوگا، پھر گھر کے اندر کس کس کو کیا اختیارات دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک گویا کہ صرف حکومت نہیں، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی مینجمنٹ سے لے کے بڑی سے بڑی جگہ تک چلانے اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر سیاست کا عمل دخل ہوگا۔ رابرٹ ڈھل نے سیاست کی ROBERT میں اسپیلنگ اس لیے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ لکھنے میں آسانی رہے، ROBERTEDHL۔ رابرٹ ڈھل نے ایک تعریف کی ہے سیاسیات کی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ وسعت دی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ سیاست در حقیقت خیال میں سیاسی نظام اور انسانی تعلقات کا ایک مستقل نمونہ ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کا دماغ جو مستقل چلتا ہے وہ گویا کہ سیاست ہی کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اتنا کہہ دیا، یعنی کہ انسان کا سونا جاگنا ہر چیز کو سیاست سے انہوں نے تشبیہ دے دی۔ تو یہ سیاست کی تعریف تھی، اور یہ سیاست ہم نے قدیم مفہوم بھی بیان کر دیا، اور جو جدید مفہوم ہے اس کا، جس کے مطابق سیاست ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی چیز ہے، یہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کر دی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ابتدائی لیکچر ہے، پہلا لیکچر ہے، اپنے اختتام کو پہنچائے۔ انشاءاللہ مزید لیکچرز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔